بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و صلی علی رسول الکریم اما بعد۔ میرے انتہائی قابل احترام خواتین و حضرات، آج کچھ گزارشات میں اپنی ماؤں بہن بیٹیوں کو، جن کو اللہ نے بیوی ہونے کی نسبت عطا فرمائی ہوئی ہے، ان سے کچھ ہاتھ جوڑ کے گزارشات عرض کرنا چاہوں گا۔ اگر ان کو توجہ سے سن لیں اور عمل کرنے کی نیت سے سن لیں تو میں اللہ کے فضل و کرم سے حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ ہمارا گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا اور ہماری آنے والی نسلیں اللہ کے ولی بن جائیں گے۔ اس میں سے سب سے پہلی گزارش یہ ہے، بیوی کے متعلق حضرت اماں فاطمہ کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں کہ اماں فاطمہ نے، اماں خدیجہ نے اپنے شوہر کی کیسے اطاعت فرما برداری کی سیرت کو ضرور پڑھیں۔ دوسرے نمبر پہ اس میں سے ایک دو بات میں عرض کرنا چاہوں گا۔ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال اپنے شوہر پہ خرچ کیا اور کبھی بھی نہیں جتلایا، کبھی بھی نہیں۔ اس لیے اللہ کے محبوب فرمایا کرتے تھے، جتنا خدیجہ کے مال نے مجھے نفع دیا، دین کے لیے استعمال ہوا، اتنا کسی کا مال نے نفع نہیں دیا۔ وہی کیفیت بیٹی کے اندر منتقل ہو رہی ہے، اور بیٹی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ رہی ہیں کہ گھر میں میرے پاس وقت ہوتا ہے، مجھے چرخہ لا کے دیں، میں سوت کاٹ لیا کروں گی اور اس سے آپ کی معاونت ہو جایا کرے گی۔ تو ہم نے ان ہستیوں کی تاریخ کو ایک تو پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایما امرأۃ ماتت وزوجها راض عنها دخلت الجنہ، جو عورت اس حالت میں دنیا سے گئی کہ اس کا خامند اس سے راضی تھا، خوش تھا، تو وہ جنتی۔ ایک مرتبہ بڑا زبردست واقعہ، ایمان افروز واقعہ ملتا ہے کہ ایک خاتون نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں پیغام بھیجا کہ اللہ کے محبوب، میرے والد صاحب بڑے سخت بیمار ہیں، اگر اجازت ہو تو میں پتہ لینے کے لیے، عیادت کے لیے چلی جاؤں، لیکن میرا شوہر مجھے سفر بچاتے ہوئے روک کے گیا تھا کہ گھر میں رہنا۔ تو آپ نے مسکراتے فرمایا کہ جب تیرا شوہر تجھے روک گیا تو میں اللہ کا محبوب، اللہ کا نبی، شریعت، مذہب، دین کو لانے والے اور تمام انبیاء کے بھی سردار، اتنی بڑی ہستی کیا فرما رہے ہیں، میں تجھے کیسے اجازت دے سکتا ہوں؟ حتیٰ کہ باپ کا انتقال ہو گیا، پھر دوبارہ اس نے پیغام بھیجا، آپ نے پھر وہی جواب دیا۔ باپ کی میت کو جب قبرستان لے کے جا رہے تھے تو جاتے ہوئے بیٹی کو دیدار کروایا گیا ان کے والد محترم کا، اور واپسی پہ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرے پہ بڑی رونق اور بڑی خوشی کی کیفیت۔ پوچھا گیا، اے اللہ کے محبوب، آج روٹین سے ہٹ کے خوشی نظر آ رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا، اس ہماری بیٹی نے جو اپنے شوہر کی فرما برداری کی ہے، اس کی برکت سے رب نے ان کے والد محترم کو جو جنت میں مقام دیا ہے وہ میں بتا نہیں سکتا۔ بڑا اونچا مقام، بڑا اعلیٰ مقام۔ اس لیے فرمایا کہ اگر ایک مرتبہ ایک اونٹ نے آ کے سجدہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر جانور آپ کو جھک کر سلام پیش کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، تو ہم بھی آپ کو سجدہ کریں؟ میں اللہ کے علاوہ سجدہ کرنا حرام ہے۔ اگر میں اجازت دیتا تو بیوی کو اجازت دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورت 4 کام کر لے، میں اللہ کا محبوب گارنٹی دیتا ہوں جنت کے سارے دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ المرأۃ اذا صلت خمسہا وصامت شہرہا واحسنت فرجہا واطاعت بالہا۔ یہ 4 کام، نماز کا اہتمام اذان سے پہلے مصلی پہ بیٹھی ہو، اس کو اہتمام کہتے ہیں۔ باقی جب بھی پڑھ لیں لیکن اہتمام کریں، پھر دیکھیں کیا انوار و برکات، عجیب سکون ملے گا اللہ کی قسم۔ رب سے محبت کر کے تو دیکھیں۔ روزے کا اہتمام، خدا نخواستہ کسی بھی عذر کی وجہ سے ہماری کسی ماں بہن بیٹی کا روزہ رہ جاتا ہے تو بعد میں اس کو ضرور قضا کریں، کسی بھی شرعی عذر کی وجہ سے۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا اپنے پردے کا اہتمام۔ جیسے اماں فاطمہ نے زندگی میں تو پردہ کیا ہی کیا، فرمایا جب میں دنیا سے جاؤں تو میری جاتے ہوئے میری جو ڈیڈ باڈی ہے
اور میرا جو جسم ہے اس کی حیت کو بھی کوئی نہ دیکھ سکے، اسی رات کو میرے جنازے کو لے کے جانا۔ اور دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے خود غسل کر کے آ گئیں اور فرمایا اب مجھے غسل دینے کی ضرورت نہیں۔ اور اسی کا بدلہ کہ کل قیامت میں اللہ نے ان کو کیا کیا انوار و برکات عطا فرمائے، دنیا میں بھی آخرت میں ان کے صدقے پوری کائنات کو مل رہے ہیں۔ کل قیامت میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے سب نظریں جھکا لو، فاطمہ نے گزر۔ اور چوتھے نمبر پہ فرمایا اپنے خاوند کی دلی دعائیں لینے والی بن جائے، نماز، روزہ، پردہ اور خاوند کی دلی دعائیں لینے والی بن جائے۔ یہ چار کام جو عورت کر لے، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت کے سارے دروازے اس کے لیے کھول دی جائیں گے۔ اور ایک روایت میں فرمایا ایما امرأۃ ماتت وزوجها راض عنها دخلت الجنہ، جو عورت اس حالت میں دنیا سے آئی کہ اس کا خاوند اس سے راضی تھا تو اللہ کے محبوب نے فرمایا میں گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ جنتی خاتون ہے۔ اور کبھی بھی آخر میں دو گزارشات عرض کروں گا، کبھی اپنے خاوند سے کسی چیز کا مطالبہ نہ کرے، مطالبہ کرنا ہے تو اللہ سے مانگنا ہے، حالات آ جائیں برداشت کرنا ہے۔ جو عورت برداشت کر لے گی اللہ اس کی نسبت حضرت آسیہ کے ساتھ کریں گے، ان کے قدموں میں جگہ نصیب فرمائیں گے، جن کو برداشت کرنے کی وجہ سے اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ بنا دیا، کیا مقام ہوگا، ان کے قدموں میں اللہ جگہ عطا فرما دیں گے۔ جو ہماری ماں بہن بیٹی اپنے خاوند کو تنگ نہ کرے اور اس سے کوئی مطالبہ نہ کرے اور اس سے نہ مانگے، اللہ سے مانگے، اور ساری زندگی کبھی ناشکری نہیں کرنی، کبھی ناشکری نہ کرے۔ جو آ رہا ہے یا اللہ تیرا فضل ہے، تیرا شکر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے اسماعیل کے پاس جاتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام گھر میں موجود نہیں تھے، بہو سے پوچھا کیسا گزر ہو رہا ہے؟ کہا جی گزارا ہو رہا ہے۔ تو فرمایا اسماعیل جب آئیں تو کہنا کہ ابراہیم آئے تھے علیہ الصلوۃ والسلام اور کہہ رہے تھے کہ چوکھٹ بدل دو، یعنی کہ بیوی کو طلاق دے دو۔ تو ناشکری کا ایک جملہ اگر وہ وہاں رہتی تو امام الانبیاء کی والدہ میں ان کا شمار ہوتا، اس مبارک نسبت کے ساتھ وہ کل قیامت میں اٹھائی جاتی، لیکن وہ اس نسبت سے طلاق کی وجہ سے جدا ہوگی۔ بے شک ان کی اولاد میں سے نہ آتے آپ علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن اس نسبت کے ساتھ جڑی تو رہتی۔ تو آئیے میں اپنی تمام ماؤں بہن بیٹیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ تقوی کے کنگن، حیا کی چادر، کچھ بھی نہ ہو، سب سے بڑی فقیر ہو ہماری یہ بیٹی، لیکن دو چیزیں ہوں، تقوی کے کنگن ہو، اماں فاطمہ والی حیا کی چادر ہو، پھر دیکھیے یہ گھر کیسے جنت کا نمونہ، اور اس گھر سے جو بچے پروان چڑھیں گے اللہ کے فضل و کرم سے وقت کے ولی بنیں گے۔